پاکستانی باکسر عامر خان نے بھی اپنی قوم کو اکیلا نہیں چھوڑا، سیلاب زدہ لوگوں جی کون صاحب کہاں سے؟ بہت شکریہ عامر بھائی. Hello, Assalamu alaikum. Samir Khan here. Imran bhai, how are you? Keeping well? جی جی بولیے. Assalamu alaikum, Samir Khan. And obviously it's great to speak to Imran. Imran, it's lovely to see that you're doing great work as always. And I want to donate, 5 million rupees now. And inshallah, every week we will keep donating 5 million towards your amazing work that you are doing in Pakistan. And inshallah, we also can have many of our people in the UK, Dubai, USA to also donate. So I've already told my friends also. And inshallah, we will be donating very regularly. So 5 million will be landing into the account today. شکریہ جی. ہاں میں نے عامر آپ پہچانے نہیں کیونکہ وہ آواز تھوڑی کم آ رہی تھی. بہت بہت شکریہ عامر. جی آگے. جی جی وعلیکم السلام. جی ٹورنٹو سے کون صاحب؟ شبیر صاحب. شبیر صاحب اس پہ بھی آواز دیجیے گا. اسنین اسپیکر پہ شاید آواز نہیں ہے. جی شبیر صاحب. ہاں جی تو ہمارا پروگرام تھا عمرے پہ جانے کا، تو وائف میری نے کہا کہ نہیں عمرہ تو سنت ہے، تو یہ جو ذمہ داری آپ پڑی ہم پہ یہ فرض ہے، تو اس کے لیے میں یہ ایک چھوٹی سی اماؤنٹ ہے 1 ملین روپی یہ ڈونیٹ کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی میں تب تک عمرے پہ نہیں جاؤں گا، اور جتنی بھی رقم اکٹھی ہوتی رہے گی ایوری 2 or 3 months میں وہ ان سیلاب زدگان کے لیے دیتا رہوں گا. بہت شکریہ جی. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی خان صاحب واپس آئیں گے ایز اے پرائم منسٹر اور مسلم ورلڈ کو لیڈ کریں گے. یہ میری دعا بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بہت لمبی عمر. شکریہ. یہ پیسے کچھ چیز نہیں ہے، ہماری جان بھی ان کے لیے حاضر ہے. شکریہ. فورن فنڈنگ کا بہت بہت شکریہ. اچھا جناب، یہ چونکہ آج ہمارا موضوع ہمارا مسئلہ خالص انسانی ہے، تو اس لیے ایک خوبصورت تھیم پک کیا ہم نے جس کا عنوان ہے انسانیت کی آواز، دا وائس آف ہیومینٹی. اور اگر دیکھا جائے تو خان صاحب نے انصاف اور انسانیت کو ہمیشہ شانہ بشانہ ساتھ ساتھ رکھا ہے، کیونکہ انسانیت ہی امپیٹس تھا جس نے آگے جگہ دی انصاف کو. تو اللہ تعالیٰ نے آج پھر آپ کو یہ سعادت بخشی ہے. اور میں یہی ساتھ بتا دوں کہ سعید میو فرام ٹورانٹو جی 1 ملین روپیز انہوں نے آفر کر دیا ہے کہ یہ لینڈ کر جائے گا. جب آپ کہیں گے جی تو لکھ لیجئے ان کا. سعید میو آپ کی پارٹی کے ہیں، یو نو. جی بڑے بڑے دیکھیں آفتاب، یہ بڑے بڑے اماؤنٹس آ رہے ہیں، لیکن میں جو دیکھنے والے ہیں میں ان کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر قسم جب کنٹریبیوشن انسان جو اپنی حیثیت ہے اس کے مطابق کرتا ہے، تو ضروری نہیں کہ آپ اگر اتنے بڑے بڑے اماؤنٹ سنیں کہ 5 ملین اور 1 ملین اور 10 ملین تو آپ ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں. ہم نے جب شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کیے تھے تو ہم نے تو 20 روپے بھی لیے تھے. تو یہ اس میں اللہ ہمارے سے صرف محنت چاہتا ہے، ہمارے سے جد و جہد چاہتا ہے، اسٹرگل چاہتا ہے، کوشش چاہتا ہے، کامیابی وہ دیتا ہے. تو آج وہ ہمارے سے ایک قوم، بحثیت قوم، وہ ہمارے سے چاہتا ہے کہ ہم کتنی محنت کریں گے، ہم کتنا کریں گے تاکہ وہ پھر ہماری مزید مدد کرے. تو میں سارے پاکستانیوں کو آج کے یہ کہنا چاہتا ہوں، جو آپ میں سے ڈونیٹ نہیں کر سکتے، اور میں نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، وہ رضاکار یعنی ٹائیگر فورس کے اندر شامل ہوں. اس کا بھی نمبر آپ کے پاس آ جائے گا. آپ والنٹیئر کر سکتے ہیں. ہم نے ایک اور کام کیا ہے کہ ہم یہاں ایک کنٹرول روم بنا رہے ہیں، اور جو بھی این جی اوز ہیں، جو رضاکار ہیں، جو بزنسز ہیں، ہم یہاں سے صرف ان کو یہ بتائیں گے، گائیڈ کریں گے کہ کون کون سی جگہ پہ لوگ متاثر ہیں اور ادھر تک کوئی نہیں پہنچا، تاکہ سارے ایک ہی جگہ پہ نہ پہنچ جائیں. یہاں سے باقاعدہ ڈائریکشن دی جائے گی کنٹرول روم سے کہ کتنے علاقے ہیں پاکستان میں، کدھر مدد ہو رہی ہے، کدھر لوگ نہیں پہنچے، تاکہ ڈائریکٹ کریں لوگوں کو. تو تاکہ جو بھی اس میں مجھے پتہ ہے بہت قوم، بڑے لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں، تو ہم یہاں سے آپ کو ڈائریکشن بھی دیں گے. تو یہ پورا آپ کے ایک ویب سائٹ بنی ہوگی انشاءاللہ 1-2 دنوں میں، جدھر باقاعدہ آپ چیک کر سکیں گے اس ویب سائٹ پہ جا کے کہ آپ کون سے علاقوں میں ہمیں مدد کی ضرورت ہے، اور وہ خود جا کے لوگ مدد کر سکتے ہیں. جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی حارث مصطفیٰ بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی حارث صاحب.
السلام علیکم ایوری بڈی. خان صاحب السلام علیکم. ملاقات ہماری ہوئی ہے 2-3 دفعہ شوکت خانم اور نمبل کے ایونٹس پہ, بٹ اوبیسلی میں اور بھائی یہاں پہ موو ہوئے ہیں 5 سال پہلے, بزنس کر رہے ہیں اپنا اوورسیز پاکستانی, سو ہم سمجھتے ہیں کہ کتنا مشکل حالات ہیں, اینڈ وی وڈ لائک ٹو کمٹ 5 ملین ٹو دس کال. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. خان صاحب ایک سوال بنیادی ہے کہ اس میں جس طرح سے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام جو تھا اس میں دنیا نے پذیرائی کی, اس میں جو شفافیت تھی, جو ٹرانسپیرنسی تھی, بہت ہی زبردست کام ہوا. تو ہم چاہیں گے کہ ثانیہ نشتر صاحبہ آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ وہ کیا ماڈل تھا, اور اب جو یہ کمیٹی بننے جا رہی ہے جس کی آپ سربراہی کریں گی, تو تھوڑا سا بتائیے گا ڈونر حضرات کو کہ کس طرح سے اس کا بھی پورا میکنزم جو ہے وہ شفاف بنا ہے. تھی تو جیسے کہ آج ہم ایک ہیومینیٹیرین کرائسس میں کھڑے ہیں, تو تب بھی ایک ہیومینیٹیرین کرائسس کی سچویشن تھی. 34 ملین جو ہمارے دہاڑی دار مزدور اور چھوٹے موٹے جو کاروبار کرنے والے جو بھائی اور بہنیں تھیں, ان کے روزگار یکایک بالکل بند ہو گیا تھا, اور ان کی فیملیز جو تھیں وہ بالکل فاقوں پہ آ گئی تھیں. تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا, پرائم منسٹر عمران خان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 200 ارب ان کے لیے مختص کیا جائے, اور ہر خاندان کو 12,000 روپے ایک شفاف, منظم اور غیر جانبدارانہ انداز سے دیے جائیں. گزشتہ ادوار میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ جب ایسی انسانی المیے ہوتے تھے, جب ایسی ہیومینیٹیرین سچویشنز ہوتی تھیں, تو ایم این ایز, ایم پی ایز کو فنڈز دے دیے جاتے تھے, اور اس میں اقربا پروری کا عنصر, سیاست کا عنصر, کو ٹریکیبلٹی نہیں ہوتی تھی. تو جو ہمیں انسٹرکشنز تھی وہ یہ تھی کہ آپ بالکل ہی ایک غیر جانبدارانہ اور ایک شفاف نظام جو ہے وہ لے کے آئیں. تو جو ہم نے ڈیزائن کیا وہ بالکل اسٹرکٹلی کرائٹیریا بیسڈ تھا, یعنی کہ ہر چیز کے رولز تھے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کس طرح سے بینیفیشریز. ایک سیکنڈ میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحبہ, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہیلو. جی آواز آ رہی ہے آپ کی, جی بولیے. وردہ بات کر رہی ہوں فرام اسلام آباد. جی. فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو ڈونیٹ $10,000 روپیز. جی. And I know, I appreciate what you're doing, and I know کہ جتنی دفعہ بھی اس طرح کی کوئی کلیمٹیز آئیں گی تو پاکستان کی عوام ہمیشہ ڈونیٹ کرتی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آئی ہیو another question. جی. کہ is donation actually a solution to floods? مطلب جب بھی floods آئیں گے کیا ہم صرف ڈونیشن ہی کریں گے؟ کیا is that a solution? Why is no one talking about the mitigation measures یا جو ہمارا فیلڈ یا نان ایگزسٹنٹ انفراسٹرکچر ہے ٹو اسٹاپ دیز فلڈز, وائی از نو ون ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ؟ ڈونیشن یس ویری اپریشیٹیو, بٹ جو کام ہونے چاہیے جس سے ایکچولی فلڈز رکیں گے اس کے بارے میں کیا کیا جا رہا ہے؟ جی میں آپ کا جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے ابھی ثانیہ نے بتایا تھا کہ شفافیت سے ہم نے کرونا کے دور میں پیسہ ڈسٹریبیوٹ کیا اور دنیا نے اکنالج کیا. میں ایک آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ سندھ کا پاپولیشن ہے 22%, لیکن ہم نے جب دیکھا کہ سندھ کے اندر زیادہ غربت تھی تو ہم نے 32% جو پیسہ تھا وہ سندھ کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیا, جبکہ ان کی آبادی صرف 22% تھی. اور سندھ کی حکومت آپ کو پتہ ہے ہماری حکومت نہیں تھی, لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے صرف اور صرف کرائٹیریا ہوگا کہ وہ پیسہ ادھر جائے گا جدھر لوگوں کی ضرورت ہے اور نیڈ زیادہ ہے. اب آگے جی یہ آپ نے جو بات کی, دیکھیں اس بالکل آپ ٹھیک کہتی ہیں کہ ایک ہم کیا کر رہے ہیں اس کا, یعنی آگے کیا ہم اس طرح کے فلڈز ہو سکتے ہیں آگے بھی آئیں, اور یہ جو موسم چینج ہو رہا ہے دنیا میں, جو کلائمیٹ چینج کی بات ہے, تو یہ تو آگے بھی پرابلمز آئیں گے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر 1 جو ہم نے یہ بلین ٹری سونامی جو ہم نے اس کا آغاز کیا تھا آج سے 8 سال 9 سال پہلے, یہ بہت ضروری ہے. پاکستان کے اندر ریفارسٹیشن, درخت اگانا, اس سے ہمیں پتہ ہے کہ ہم کم کر سکتے ہیں افیکٹ کلائمیٹ چینج کا. تو وہ ہم یہاں امین اسلم بیٹھے ہیں, یہ بات میں آپ کو بتائیں گے بھی اس کا. نمبر 2 ڈیمز بنانی بہت ضروری ہے, اور ہم نے 50 سال میں کوئی بڑی ڈیمز نہیں بنائی. آپ یہ سوچیں کہ چائنا
5000 بڑے ڈیم ہیں. ہمارے 2 بڑے ڈیمز تھے منگلا اور تربیلا جو کہ آج سے 50 سال پہلے بنے تھے. تو ہم نے کوئی ڈیمز نہیں بنائے. ہمارے دور میں ہم نے 10 ڈیمز شروع کیے ہوئے ہیں. 2 بڑے ڈیمز ہیں جس میں باشا اور دوسرا داسو اور تیسرا منگلا مومن ڈیم. یہ 3 بڑے ڈیمز ہیں اور اس کے علاوہ چھوٹے ڈیمز. پنجاب کے اندر بھی انہوں نے جو اصل تباہی آئی ہے یہ سلیمان کو سے آئی ہے, مغرب سے آئی ہے یہ. تو ادھر بھی ڈیمز بنائے ہیں, وہ جو چشمے اور نالے اور جو جب بارش ہوتی ہے تیز پانی آتا ہے تو ادھر بھی فیزیبلٹی بنی ہوئی ہے. ایک جو ڈی آئی خان میں تباہی آئی ہے وہ ڈیم کی فیزیبلٹی بن گئی ہے جو ہے ٹانگزام ڈیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پانی آئے گا آگے جا کے تو کوشش یہ کریں گے کہ ڈیمز اس پانی کو بچا کے یہ نعمت بن جائے گی, اور بجائے یہ کہ تباہی مچائے گا. یہ وہاں وہ علاقے بھی بڑے خشک ہیں. تو ایک کلائمیٹ چینج کے لیے جو ہماری وہ امین اسلم آپ کو بتا دیں گے کیا کیا سٹیپس اٹھائے ہیں درخت اگانے کے علاوہ. دوسرا ڈیمز. تیسری چیز ڈرینیج. اب سندھ کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جو انڈس کے دریائے سندھ کے دونوں طرف جو کینالز ڈرین کرنے والی تھی, رائٹ بینک اور لیفٹ بینک کینالز, وہ پوری طرح وہ بند ہیں یا وہ مکمل نہیں ہیں. اور جب یہ پانی آتا ہے اور سندھ فلیٹ ہے, وہ اگر وہ ڈرین نہیں کرے گا پانی تو وہ ساروں کی زمینیں تباہ کر دیتا ہے. تو 3 چیزیں ہیں. ایک کالر ہے ہمارے